الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر سہے مشکل کشا کے واسطے، کربلا شہید کربلا کے واسطے، غوث اعظم والے بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض و معروف کا سلسلہ جاری کروں، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیۃً تحفۃً برکتاً درود کا نذرانہ پیش کرنے پڑی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک بار اور جی لگا کر بابت بلند نبی اور آل نبی پر درود کا نذرانہ پیش کرنے پڑی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے۔ میں نے قرآن کریم و فرقان حمید کی ایک ایسی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور ھدی ورحمۃ للمؤمنین۔ سب سے بڑی کمی ہماری یہ ہے کہ ہم نے سب سے بڑی بھول زندگی کی، سب سے بڑا دھوکہ جو ہم کھا رہے ہیں وہ اس سے کھا رہے ہیں کہ جو ہماری زندگی کا مقصد حیات ہے قرآن کریم، ہم اسی سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ ہلاکت کی وجہ بھی یہی ہے۔ ورنہ جیسے ہی آیت کریمہ تلاوت کی تھی، اگر مفہوم یا ترجمہ تھوڑا سا بھی سمجھ میں آتا تو آپ کی زبان پر بے ساختہ اللہ کا نامی اس میں گرامی آ جاتا۔ اللہ نے ہمارا ذکر فرمایا، آپ کا ذکر فرمایا، سب کا ذکر فرمایا۔ فرمایا اے لوگوں
تمہاری طرف جو آیا ہے وہ تمہارے لیے ہدایت ہے، نور ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمہارے جو جسم میں ایک چیز ہے، تمہارے سینوں میں، اللہ نے فرمایا یہاں سینوں کا ذکر ہے۔ کائے کا ذکر؟ سینوں کا۔ اب سینوں میں کیا ہے؟ سینے میں دل ہے۔ ارے بولو، سینے میں دل ہے نا؟ اللہ کریم نے فرمایا جو اللہ کی جانب سے وہ چیز آئی اے لوگوں تمہارے لیے، جو تمہارے سینوں میں موجود ہے اس کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ سبحان اللہ، اتنی بات تو آپ سمجھتے ہیں نا؟ ہدایت کو بھی سمجھتے ہیں اور شفا کو بھی سمجھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَہُدًى وَرَحْمَةً، اور وہ تمہارے لیے رحمت بھی ہے۔ اور سینے میں ہوتا دل، اور دل کی بیماریوں پہ ہماری نظر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جلدی بتا دیں، ہے؟ ہم تو اتنی بات جانتے ہیں کہ جب دل بیمار ہوتا تو اسے ہارٹ اٹیک کہہ دیتے ہیں، دل پھٹ گیا، دل یوں ہو گیا۔ بظاہر بیماریوں کا ہمیں اندازہ ہے، اور یہ جب دل بیکار ہوتا تو پھر اسے کوئی بچا بھی، بول کے بتاؤ، بچا بھی اسے کوئی نہیں پاتا۔ یہ دل ایسا بیمار ہوا، تو یہ دل ہے۔ اس دل میں اگر آپ کے اس دل میں بیماری لگ گئی تو سمجھ لینا کہ اگر آپ نے اس کا علاج نہ کیا تو یہ دل بیکار ہوگا، اور جب بیکار ہوگا تو ظاہر بات ہے آپ کا انجام برا ہی ہوگا، جیسا کہ آج ہمارا ہو رہا ہے۔ ہم قرآن کریم کی تعلیم سے دور ہیں۔ آپ کہیں گے وہ بیماری کیا ہے؟ جس بیماری کا ہمیں اندازہ نہیں، وہ بیماری ہے دل کا سخت ہونا، دل کا خراب ہونا۔ ایسے سمجھ میں نہیں آ رہی؟ فی زمانہ دیکھ لیجئے آپ، اگر کوئی روتا ہے تو اکثر لوگ اس کے رونے پر اس کی شریک نہیں ہوتے، بلکہ کچھ لوگ روتے ہیں تو کچھ لوگ ہنس کر اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، مزہ لیتے ہیں۔ تو کیا مطلب؟ دل۔ ورنہ قرآن کریم نے للکار کر کے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا مومن کا بھائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کس نے کہا؟ جلدی بولو، یہ تو بول جانتے ہو نا، کس نے کہا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا بھائی ہے، اور تیرے میرے نبی نے ارشاد فرمایا مومن آئینے کی طرح ہے، جیسے کہ آئینے میں انسان کا چہرہ نظر آتا ہے، ویسے ہی انسان جو ہے چہرہ جیسے آئینے میں دیکھتا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا مومن کا جو ہے آئینہ ہے، وہ مومن کا حالات اس میں پڑھ لیا کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا دل اس میں نظر آ جاتا ہے۔ دل اگر اچھا ہوتا ہے تو پھر دل کے معاملات بہت اچھے ہوتے ہیں، دل میں نرمی ہوتی ہے، اور ہمارے معاملات ہیں۔ ساری دنیا ہماری نظر میں مجرم ہوتی ہے۔ 2 ٹائم کی نماز کیا پڑھی، 1 ٹائم کا سجدہ کیا کر لیا، جمعے کی نماز کیا پڑھ لی، نماز کا ڈھنگ نہیں یاد نہیں، طریقہ یاد نہیں، قرآن کریم کی آیت یاد نہیں، بسم اللہ شریف کے مخارج یاد نہیں، ذرہ برابر بھی ہمیں اس کا احساس نہیں کہ ہم رب کی بارگاہ میں گئے، وہاں سے لے کے کیا آئے، اللہ کا کلام ہے۔ ساری زندگی ڈگری حاصل کرو گے، گریجویٹ بنتے پھرو گے، جو ہے تمام محنت اور کاوش اور دولت کو اس پہ خرچ کر دو گے، ساری زندگی دنیا حاصل کرنے میں جاتی ہے، قرآن کریم کی طرف ساری زندگی بیت جاتی ہے، مگر حاصل کرنے کا ذہن نہیں بنتا۔ ارے بولو، یہ غلط ہے۔ اور پھر عذر کیا ہے؟ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، قرآن کے لیے ٹائم نہیں۔ یہ دل کی بات آ گئی تو مجھے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر یاد آیا، اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ لوگوں یہ دل ہے، یہ بیماری کو آپ نے فرمایا یہ دل ہے، اگر دل خراب ہوا، دل اگر تمہیں مصطفیٰ سے یہ دل تمہارا دور ہوا، محبت نبی سے اگر گئی، تو پھر سمجھ لینا تمہارے لال دوست ہوں، احباب ہوں، یار و مشیر ہوں، ہنگامہ لگتا ہو، لوگ آتے ہو جاتے ہوں،
کی ہوں، چاہے گفتگو کتنی ہوتی ہو، شب و روز ادھر ادھر کی گپے چائے لگاتے ہو، مگر امام اہل سنت نے فرمایا اگر دل میں یہ ذرہ برابر بھی اگر اس سے تمہارا دل کٹا تو وہ انسان چاہے کوئی بھی یار و مددگار ملے مگر وہ دل بیکار ہو گیا، ویرانہ ہو گیا، اس کا کوئی یار و مددگار نہیں۔ اس لیے میں نے شعر پڑھتے پڑھتے روک دیا تھا۔ اب سنیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے۔ کہہ رہے وہ بے کس ہو جائے گا، پھر اس کا کوئی سہارا نہیں، کہہ رہے بے کسی لوٹ لے، بے کسی لوٹ لے، خدا نہ کرے۔ کبھی افسوس وہ بے کس ہم بن چکے ہیں، فجر کہاں جا رہی ہے، عصر کہاں جا رہی ہے، ظہر کہاں جا رہی ہے، مغرب کہاں جا رہی ہے، ہمیں معلوم نہیں، ہمیں اپنی زندگی کے ٹائم معلوم ہے، آفس اس وقت جانا ہے، آفس کے ٹائم یہ ہے، اس سے ملاقات کا ٹائم یہ ہے، فلاں کی رشتہ داری میں جانے کا ٹائم یہ ہے، شادی بیاہ کے ٹائم یہ ہے، مگر افسوس مومن کو جس ٹائم کی طرف اللہ تعالیٰ نے دعوت فکر دی ہے وہ ٹائم کا اسے ذرہ برابر احساس نہیں۔ ارے بولو، اگر یہ ٹائم اگر بے کس نہیں، کہاں لٹ گئے تم برباد ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ موسم برسات کو لگے ہوئے کتنے مہینے ہو گئے، آپ ہوگا ہو رہی ہیں، پریشانیاں پڑ رہی ہیں، لیکن بارش برسات نہیں ہوتی، برسات کی شکایت ہے، گرمی بڑی پڑتی ہے، برسات نہیں ہوتی، کھیتی اور کھلیان کی فکر ہے، کھیتی اچھی نہیں، مگر کبھی انسان اپنے دل پر غور نہیں کرتا، اے میرے مولا میرے کون سے عمل ایسے ہو گئے جس کی وجہ سے یہ پریشانی ہم پہ مسلط ہے، اس طرف ذہن نہیں جاتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے، خدا نہ کرے۔ اور لو تم کہو کہ اس کا ڈاکٹر کہاں ملے گا، یہ بھی عاشقوں سے پوچھو۔ امام اہل سنت نے بتلایا لاکھ امتی اپنے نبی کی سنتوں کو پامال کرتا رہے، نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، ہاف آستینوں کے کپڑے پہن کے آتا ہے، کسی فنکشن میں جاتا ہے، بہترین جو ہے کپڑے نئے مارکیٹ سے لاتا ہے خرید کے، انہیں پہن کے جاتا ہے، جوتا بھی اچھا ہوگا، کپڑا بھی اچھا ہوگا، خوشبو بھی اچھی لگے گی، بہترین جو ہے اپنی چہرے کو سنوارا جائے گا، اپنے جسم کو سنوارا جائے گا، اپنے لباس کو سنوارا جائے گا، مگر ادھر للکار کے تیرے میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، تیرے میرے نبی نے ارشاد فرمایا لوگوں تمہاری جو ہے تمہاری حیثیت کو، تمہاری جو ہے جسم و جسمانیت کو، تمہارے لباس کو، تمہاری صورتوں کو اللہ نہیں دیکھتا، فرمایا ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری صورت کو، تمہاری شکل کو، تمہاری شباہت کو، تمہاری باڈی کو تمہاری نہیں دیکھتا، بلکہ کس کو دیکھتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الی قلوبکم واعمالکم، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمالوں کو دیکھتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ فنکشن میں جائیں گے تو کپڑے اچھے، مسجد میں جائیں گے تو کپڑے چھوٹے چھوٹے، پیچھے سے شرٹ اٹھ گئی، کسی کی نظر چلی گئی، پتہ چلا جسے چھپانا پردے وہ یہاں دیکھ گیا مسجد میں، بولو نماز ہوگی کہ نہ ہوگی؟ مسائل تو آپ بھی بہت جانتے ہیں نا، بہت پڑھے لکھے ہیں آپ، ایسا نہیں ہے، اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے نا، مسجد میں آتے ہیں، یہ تمہاری میری نسل ہے جو مسجد میں آ کے ہنگامہ آرائی کرتی ہے، شور شرابے کرتے کوئی اور نہیں آ رہے، یہ تمہاری میری نسل ہے، تمہاری میرے بچے ہیں، تمہاری میری تربیتوں کا نتیجہ ہے، فجر ہوتی ہے تم سوتے ہو، عصر ہوتی ہے تم بازاروں میں رہتے ہو، اور مارکیٹوں میں رہتے ہو، شاپنگ میں رہتے ہو، بازاروں میں رہتے ہو، اللہ کے بندو اس دنیا میں رہ کر تمہیں قبر کا یاد دلاتا ہے قرآن،
اس لیے میرے عزیزوں، اور پھر آقا ہمیں ایسے دیے، سبحان اللہ، ایسے آقا کہ جن کی بارگاہ میں قاتل بھی آ گئے تو معاف ہو گئے، وہ ہے نا نبی۔ اعلیٰ حضرت اس طرف اشارہ کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں وہی ہیں جو بخش دیتے ہیں۔ باپ ناراض ہو جائے جلدی معاف نہیں کرتا، ماں ناراض ہو جائے جلدی معاف نہیں کرتی، استاد ناراض ہو جائے جلدی معاف نہیں کرتا، جو جناب والا شاگرد سے ذرا سی کچی آ جائے استاد معاف نہیں کرتا، مگر تیرے میرے نبی ایسے ہیں، اللہ نے ایسے پیغمبر دیے ہیں، سبحان اللہ۔ امتی کتنے گناہ کر لیں، جب آئے گا مصطفیٰ اس کے لیے اپنی آنکھوں کھول کر کے انتظار کرتے ہیں۔ ایسے نبی ہیں۔ شعر سنیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ وہی ہیں جو بخش دیتے ہیں، یہ وہی ہیں، ہاں یہ وہی ہیں جو بخش دیتے ہیں، یہ وہی ہیں جو بخش دیتے ہیں، ورنہ کون ان جرموں میں سزا نہ کرے۔ ارے کتنے بڑے مجرم ہیں ہم تم، مگر پھر بھی سزا نہیں ملتی۔ کس کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، کس کی دعاؤں کا ثمرہ ہے؟ اے گناہ کاروں، سیاہ کاروں، یاد کرو کتنے میرے مصطفیٰ نے آنسو بہائے ہیں۔ آپ کے جو ہے پہلے مبارک پر برم آ جاتا تھا، رات کو شب داری کرتے کرتے امت کی فجر تک نہیں پڑتا۔ کیا منہ دکھاؤ گے بتاؤ؟ اور تقیہ کا نام یہ ہے کہ دیکھا جائے گا جیسے ہوگا۔ اور نوجوان تو یہ سوچتا مجھ پہ تو نماز فرض ہی نہیں ہے، وہ سوچتا نماز فرض داڑھی والے پہ ہے، نماز فرض جس کی عمر گئی اس پر ہے، نماز فرض مولانا پر ہے، نماز فرض حاجی پر ہے۔ اے اللہ کے بندے، تیرے نوجوان نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ نماز مجھ پر بھی فرض ہے؟ تم دیکھو کیسے کیسے کڑیل جوان، وہ بزرگ جس کی صحیح سے کھڑا ہوتا ہے تو کبھی بنتی ہے، حالات بنتی ہیں، بگڑتی ہیں، اور وہ تو اپنے چار پائی سے اٹھ کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے، نوجوان مسجد کی طرف نہیں آتا، طاقت نہیں رہی پیروں میں۔ کوئی اور سمجھانا آئے گا تمہیں؟ اللہ کے بندو غور تو کیا کرو۔ اس لیے کہا کہ کر جوانی میں عبادتیں کاہلی اچھی نہیں۔ تمہیں بار بار پکار کر کے قرآن کہتا ہے، علماء کہتے ہیں، حدیث کہتی ہیں، ائمہ کہتے ہیں، تمام لوگ کہتے ہیں کہ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، گر بڑھاپا آ گیا تو بات پھر بنتی نہیں۔ تو جس سے بات نہیں بنتی ہے اس پہ سمجھتے نماز فرض ہے، جس میں طاقت ہے وہ سوچتا مجھ پہ کیا ہے، ابھی کیا ہے میرا، ابھی کیا ہوا، یہ تقیہ کلام انسان کا، ابھی میرا کیا ہوا، یہ مجھے کرنا بھی کیا ہے۔ اللہ کے بندے، کیا موت آتی ہے تمہیں دیکھا نہیں کتنے خوبصورت لوگ، کتنے اچھے چہرے والے لوگ، کتنے بہترین باڈی بلڈنگ والے لوگ، رات دن اپنے جو ہے جسم کو سنوارنے والے لوگ، پاؤڈر کھا کے جسم بنانے والے لوگ، ایک آن میں کتنے ایسے ہیں۔ تیرا میری آنکھیں کمائیں، کتنے لوگوں کو تم نے میں نے مٹی دے دی، کتنے جو ہے چہرے خاک میں مل گئے۔ کہ یہ انتظار ہے کہ تم جوان ہو گے، پھر تمہیں بڑھاپا آئے گا، جب جاؤ گے دنیا سے۔ اللہ کے بندو اپنے آپ کو سنوارو۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ذوق مانا مگر یہ ظالم دل، میں موضوع سے نہیں ہٹاؤں، دل کی بات کر رہا ہوں میں، دل کی۔ آج ذرا دل کی بات سن لو، اور یہ تنہائی میں بھی جا کے ذرا اپنے دل سے پوچھنا، دوسروں کی عیب جوئی کرنے، جہاں بھی چار لوگ بیٹھتے ہیں وہ گفتگو کا جہاں سے ابتدا ہوتی ہے وہ دوسروں کی برائی پر مشتمل ہوتی ہے۔ فلاں کیسا ہے، فلاں کی چال کیسی ہے، فلاں کا ڈھال کیسا ہے، فلاں اتنا نمازی بنتا ہے مگر اس میں یہ کمی ہے۔ سارا زمانہ مجرم ہے۔ یہ مسلمانوں، آج تمہاری میری نظر میں سارا زمانہ مجرم ہے، کبھی افسوس یہ ہے کہ شیطان نے ہمیں بڑا نیکوکار تصور کر کے ہم نے اپنی جو ہے راہ کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہماری کمی ہے بہت بڑی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ آدمی بزرگ ہو جائے مگر پھر بھی اس کا دل کبھی جو ہے
طاقت نہیں ہارتا. کہتے کہ ضعف مانا مگر یہ ظالم دل ضعف مانا. کہہ رہے جسم کو یہ تو کمزور ہو گیا, کوئی حرکت نہیں, مگر فرماتے ضعف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے راستے میں تو تھکا نہ کرے. اور جن کی بچپن سے عادت رہتی ہے نا نمازیں پڑھنے کی, سبحان اللہ, کمزور ہو گئے, چلا نہیں جاتا, پھرا نہیں جاتا, مگر ان کا حالات یہ دیکھتے ہیں جس کو اللہ نے لذت دی ہے قرآن کریم کی, جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ہے قرآن کریم کی, جن کے سینوں کا علاج ہو گیا ہے قرآن کریم سے, جن کے سینوں کا علاج ہو گیا ان کے اپنے عملوں سے, جن کے سینوں کا علاج ہو گیا اللہ کے ذکر سے, جن کے سینے جو ہے چین پاتے ہیں اللہ کے ذکر سے, ان کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ بستر پر ساری رات نہیں کٹتی بلکہ صبح سحر ہوتی ہے تو تمام خلقت ہوتی ہے, وہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کی صوفات پیش کرتے ہیں. وہ کبھی نہیں تھکتے. تم نے دیکھا ہوگا جن کی جیسی عادت ہے ان کے حالات یہ رہتے ہیں. اور جناب والا آج دیکھ رہے ہیں, آپ غور کر رہے ہیں نا میری باتوں پہ, آج دیکھو کون سی ایسی پریشانی, دولت بھی بہت ہے, اچھے بنگلے بنا لیے, اچھی بلڈنگیں بنا لی, بے پناہ عیش و عشائش کے انتظام ہے, سرد ہے تو سردی میں بچنے کے لیے ہمارے پاس گرم کپڑوں کا انتظام ہے, گرمی ہے تو گرمی سے بچنے کے لیے ہم نے اے سی لگوانی, ہم نے پنکھے لگا لیے, ہمیں بے پناہ سہولتیں مل گئی, ہمیں بے پناہ عشائش مل گئی, مگر آج ہر شخص یہ پریشانی کے عالم میں کہتا پھرتا ہے اللہ کی قسم تمام دولت مل گئی مگر سکون نہیں ملتا. اب سکون ہے کہاں؟ تو سکون اللہ کے ذکر میں ہے. یہ انشاءاللہ آنے والے جمعے میں بتاؤں گا کہ یہ بھی قرآن نے فرمایا ہے. تو اللہ کے بندو دل کا علاج کرو, اس دل کا علاج کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے نبی ارشاد فرماتے ترکت فیکم امرین لا تمسکتم بہما. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں, اگر تم ان سے چمٹ جاؤ گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. کیا سمجھے, کیا کبھی گمراہ جلدی بولو, دو چیزیں فرمایا لا تضلوا, اگر تم ان کو کبھی گمراہ نہ ہوگے, کب نہ ہوگے, فرمایا اگر تم ان سے چمٹ جاؤ گے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا کتاب اللہ و سنت النبی کی. ارشاد فرمایا وہ اللہ کا کلام ہے اور تیرے پیغمبر کی سنت ہے. آج تو نفرت ہے, آج تو کھانے کے معاملے میں کسی کو ٹوکنے لگو, اے نوجوان پانی ذرا بیٹھ کے پی لے. اچھا وہ ماحول چل رہا تھا, چلا, اس ماحول کو کب تک چلے گا؟ اور یہ ماحول چلتا نہیں. میں نے عرض کی نا کتنے نوجوان چلے گئے, ماحول کب تک چلا گا؟ اس ماحول نے, اس طرح جملے نے, اس طرح شیطانیت نے, اس طرح مغلوبیت نے, اس طرح ہٹ دھرمی نے, اس طرح دل کی بیماری نے تجھے تباہ کیا. یہی وجہ ہے کہ تو کبھی اپنے پیغمبر کی سنتوں سے نفرت کرتا ہے, محبت نہیں. اگر محبت کرنے لگے تو سبحان اللہ, سبحان اللہ, پھر تو سبحان اللہ حالات کچھ اور ہی ہو. وہ انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو آنے والے جمعے میں عرض کروں گا. رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل خیر کی توفیق عنایت فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.